بن جردی سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی، پھر ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا، فرماتی تھی کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قرت سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر ہر جمعے کو سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس صورت سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب بخش دے۔ اگلے جمعے اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملا، ہمیں بھی بخش دیا گیا، یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس یاسین سورت پڑھا کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اپنے مردوں یعنی مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں توحید اور آخرت کا بیان ہے، اور فرزندان توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رشک فرمایا ہے۔ یعنی کوئی شخص جب کسی مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو سن کر روح مسرور ہو جاتی ہے اور روح اللہ کی ملاقات چاہتی ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کی عجیب خصوصیت ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت کے عالم نزا کے وقت موجود تھے، یعنی ان کی روح نکل رہی تھی تو ہم ان کے پاس موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، یا لیت قومی یعلمون، اور اللہ کی طرف آپ رخ کر کے آپ کی روح سدھار گئی۔ لوگوں کی زمانہ قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے، اگر صحابہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبور پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال کہ